لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، جبکہ وہ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا خبردار ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس آ گئے ہیں، آ گئی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصیرت کی باتیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی اس سے بصیرت حاصل کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا۔ ومن عمی علیہا، ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا ہو گیا اس سے، یعنی اس نے اس سے پڑھ کے نہیں دیا، دیکھ کے نہیں دیا، فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ یہ لوگ کہیں، درستہ کہ تو نے علم حاصل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم اس کو واضح کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جاننے والوں کے لیے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، پیروی کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں سے اعراض کر، مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے داروغہ ہیں، ان کے اوپر داروغہ ہیں، ان کے اوپر کارساز ہیں، ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں مت برا کہو، مت گالی دو ان کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہ پلٹ کر اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کو گالی دیں گے بے جانے بوجھے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر ایک گروہ کے اعمال کو اس کے لیے پرکشش بنا دیا ہے، یعنی کوئی غلط راستے پر بھی ہے تو بھی اس غلط راستے سے محبت کرتا ہے، اس کو بہت ہی وہ راستہ پسند ہوتا ہے، لہذا تم ان کے راستے پر ایسی تنقید نہ کرو جس سے پلٹ کر وہ خود تمہارے دین پر یا تمہارے رب پر کوئی غلط کامنٹس جو ہیں پاس کرے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کے حضور ان کا لوٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ انہیں جتلا دے گا وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا، کہ اگر ان پر کوئی آیت آ جاتی، یعنی وہ آیت جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن تو اللہ کے معجزے کی حیثیت سے، اللہ کی زندہ نشانی کی حیثیت سے موجود تھا، لیکن وہ کسی حصی معجزے کا تقاضا کر رہے تھے، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی آیت آئے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ لازماً اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، کہو کہ بے شک نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا معلوم، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم کہ بے شک اگر وہ ان کے پاس آ بھی گئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب یہ ذکر ہو رہا ہے آخرت کا، یعنی اس دنیا میں تو وہ نشانیاں دیکھ کر ان کے دل نے گواہی دی لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ اب قیامت کے دن وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اقرار کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ دے گا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں اور بہکتے رہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر ہم نازل کر دیتے ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے کلام کرتے مردے، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا
کہ مردے کو وہ قم باذن اللہ کہتے تھے، وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور بات کرتا تھا. تو اگر یہ بھی ہو جاتا، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا موجود کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، تو پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر اگر اللہ چاہتا. ولکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان کی اکثریت نادان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ان میں سے بعض کی طرف وحی کرتے تھے، یعنی ان میں سے بعض کو پٹی پڑھاتے تھے، ان میں سے بعض کے دل میں یہ بات ڈالتے تھے. کس طرح ڈالتے تھے؟ زخرف القول غرورا، دل کے ملمع کر دینے والی باتیں، یعنی زخرف کہتے ہیں نا سونے کو، کہ اس کے اوپر بڑا اس کو سجا بنا کر دل میں وہ باتیں اتارتے تھے. غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ افطرا کر رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو. لیٹ دم ڈو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف، اس بات کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور انہیں وہ چیزیں پسند کرنے لگیں اور جو کام وہ کرتے ہیں وہی کرنے لگیں. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہو کیا میں اللہ کے سوا اور فیصلہ کرنے والے تلاش کروں، جبکہ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جبکہ اللہ ہی نے، وہی تو ہے جس نے نازل کیا تمہاری جانب کتاب کو تمام تفصیلات کے ساتھ، مفصلہ، تمام مطالب کی تفصیل کرتے ہوئے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، یعلمونہ، وہ تو جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ کتاب جو آپ کے پاس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے. فلا تکونن من الممترین، تو اے مسلمانوں تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات مکمل ہوئی، تمام ہوئی سچائی اور عدل کے ساتھ. لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ نے کہنا مانا زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا، اکثر من فی الارض، زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا، یعنی جو بھی لوگ عام چلن ہے لوگوں کا، اس کے مطابق تم نے ان کا کہنا ماننا شروع کر دیا، اور سو مچ سو کہ دین کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی. اب زمانے کے حالات بدل گئے ہیں. ایک بہت دینی تحریک کے ایک بہت بڑے کارکن کی زبان سے جب یہ روایت میرے تک پہنچی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب دین میں جو ستر و حجاب کے احکامات ہیں ان میں اجتہاد کی ضرورت ہے، کہ اب زمانہ بہت بدل چکا ہے. کیوں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اجتہاد ہوتا ہے جب نئے حالات پیدا ہوتے ہیں. ستر و حجاب کے معاملات میں، اسلام کے سماجی نظام میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا باپ بیٹے کا رشتہ بدل گیا ہے؟ بھائی بھائی کا رشتہ بدل گیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ بدل گیا ہے؟ یا مرد کی نیچر جو ہے بدل گئی ہے؟ ان احکام کے یہ جو وجوہات تھیں وہ جو کی تو قائم ہیں. ستر و حجاب اس لیے عورت کو دیا گیا تھا کہ مرد کے لیے اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، اور مرد جو ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو عورت کی حفاظت کا یہ انتظام تھا. تو کیا اس نظام میں تبدیلی آئی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے وہ ضرورت، کم کسی بھی درجے میں نہیں ہوئی. تو وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم وان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اور اگر آپ نے پیروی کی زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ان یتبعون الا الظن، وہ تو اتباع کرتے ہیں صرف گمان کا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور صرف نرے اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں.
ہٹ اینڈ ٹرائل سے کام لے رہے ہیں، آج کی زبان میں یوں کہیں گے ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو کھاؤ ان کنتم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اللہ کی آیات پر واقعی ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور کیا سبب ہے کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے تم پر ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ ما حرم علیکم، کہ تم پر کیا حرام کیا گیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، یہاں تک کہ تم اضطراری حالت میں آ جاؤ، بالکل جان نکلنے کو آ جائے، اس وقت صرف اجازت ہے کھانے کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہاں اس آیت میں جو اس کا پہلا حصہ ہے اس میں ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے کہ حلت جو ہے یہ بنیادی شے نہیں ہے دین کے اندر، حرمت اصل شے ہے۔ جس چیز کا حرام ہونا معلوم نہ ہو وہ حرام، وہ حلال ہے، یعنی کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، حرام ہونے کے لیے ثبوت ضروری ہے۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور باقی سب جو ہے وہ مباح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اندر، دین کے اندر بڑی وسعت رکھی ہے، بڑی آسانی پیدا کی ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ حلال کا دائرہ، مباحات کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے، اور حرام اور جو منہیات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان کے دائرے کو تنگ رکھا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ترک کر دو ظاہر الاسم، ظاہرہ گناہوں کو بھی، وَبَاطِنَهُ، اور باطن کو بھی، چھپے ہوئے گناہوں کو بھی۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ کہ جو برائی کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یفترون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس جھوٹ کا جو وہ اللہ پر باندھتے رہے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وانہ لفسق، بے شک ایسا کرنا برائی ہے، نافرمانی ہے۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور شیطان قسم کے لوگ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے، ان کے کہنے پر چلے، تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک اے مسلمانوں تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بلا بتاؤ تو جو پہلے مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کو روشنی عطا کی، یمشی بھی، جس میں وہ چلتا ہے، فی الناس، لوگوں کے اندر، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں چل رہا ہے، اندھیروں میں رہ رہا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ کذالک زُیِّنَ للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے پرکشش بنا دی ہیں ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے رہنے والوں میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ جو ان کے اندر مکاریاں کیا کرتے تھے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ مکاریاں جو بھی کرتے ہیں اس کا نقصان خود انہی کو ہوگا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ چیز لائی جائے کہ جو دی گئی تھی اللہ کے رسولوں کو، یعنی حضور کے رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اور جو پچھلے رسول ہیں ان کو رسول کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کی نشانیاں مانگ رہے ہیں۔
اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور عنقریب وہ لوگ کہ جو جرم کرتے ہیں وہ پڑیں گے ذلت میں اللہ کے حضور، وعذاب شدید، اور ان پر اللہ کا شدید عذاب آئے گا، بما کانوا یمکرون، ان کی مکاریوں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ مکر کو سمجھ دیجئے کہ کل بھی لفظ آیا تھا پلان کرنا، یعنی یمکرو وہ بھی مکر پلان کرتے ہیں، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی پلان کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو عام طور پر جب تو ان کا ذکر ہوگا تو میں اس کا بعض اوقات یوں ہی ترجمہ مکاریاں کر دوں گا، چونکہ اردو محاورے میں یہ ہمیشہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے، لیکن عربی لفظ جو ہے یہ وہ پلاننگ کسی قسم کی ہو، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، تو جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ وہ اس کو ہدایت دے دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر انشراح صدر ادا کر دیتا ہے۔ لفظی ترجمہ تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن اردو محاورے میں بھی یوں ہی استعمال ہوتا ہے انشراح صدر۔ یہ دعا عام طور پر آپ نے سنا ہوگا، محترم ڈاکٹر صاحب ہمیشہ پڑھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں بلند آواز سے کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے انشراح صدر عطا کر دے، میرے طبیعت کے اندر آمادگی پیدا کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ آمادگی ہوتی ہے تو پھر انسان کو آسانی ہوتی ہے اس کام کے کرنے میں، اور جب انسان کی طبیعت کسی کام پر آمادہ نہ ہو تو کام کتنا ہی اچھا ہو، 100 دفعہ اپنے آپ کو سمجھا لے کہ نہیں نہیں میں کرنا ہے، لیکن انسان وہ کام کر نہیں پاتا۔ اور وہ مسئلہ کہ جو بار بار یہاں زیر بحث آیا اور بڑی شدت کے ساتھ آیا کہ گھریلو نظام کے اندر جو سب سے بڑی ریزنٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری دیندار خواتین جو ہیں وہ اگرچہ بات کو تو سمجھ رہی ہیں کہ وہ بات ہے، جمع کا سوال سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن انشراح صدر نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، مردوں کو بھی اور ہماری خواتین بہنوں کو بھی، اللہ تعالیٰ دین کے لیے انشراح صدر عطا فرما دے کہ ہمارا سینہ جو ہے، ہمارا دل جو ہے وہ آمادہ ہو جائے دین کے لیے۔ تو بس یہی سارا وہ اصل پتھر ہے بھاری کہ اگر وہ درمیان میں سے ہٹ گیا تو انشاءاللہ دین کے لیے، ہدایت کے لیے ہم انشاءاللہ پوری طرح آمادہ ہو جائیں گے اور اس ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو پھر پڑھیے گا اس آیت کو، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس شخص کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر انشراح صدر عطا فرماتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم ومن یرد ان یضلہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے کہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد من اصف السماء، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ڈاؤن ہل جانا انسان کا، وہ بڑی آسانی سے انسان بھاگتا ہوا آتا ہے، اور ایک ہے انسان کو اپ ہل جانا ہو تو گاڑی کو بھی جس طرح سے آپ کو ایکسلریٹ کرنا پڑتا ہے، اور جس طریقے سے انسان خود جو ہے کوئی چڑھائی چڑھ رہا ہو، جس طرح اس کی سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کیفیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انشراح صدر عطا فرما دے گا تو انسان دین کے راستے پر ایسے چلے گا جیسے وہ ڈاؤن ہل جا رہا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے تو پھر دین کا راستہ جو ہے اس کو اپ ہل ٹاسک معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، اور بڑا جیسے سانس پھولی ہوئی ہے، تنگی ہے دل کے اندر، گھٹن ہے انسان کے سینے کے اندر، اس کو انسان محسوس کرتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، یعنی یہ دنیاوی عذاب جو ہے یہ تو فوراً شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر کہ انشراح صدر وہ نہیں پاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ رہا تیرے رب کا سیدھا راستہ، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تو ہم نے اپنی آیات کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے،
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے اعمال کے باعث اللہ خود ان کا ولی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ ولی بن جائے، نیک تو نا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، یہ کون ہے؟ جن کا اللہ ولی ہے۔ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ تعالیٰ جنوں سے کہے گا اے جنوں کی جماعت، اے جنوں قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں سے کثرت کے ساتھ فائدہ اٹھایا، یعنی ان کو انسانوں میں سے بہت سے تم نے چن لیے اور بہت سے تم نے گمراہ کیے۔ وقال اولیاؤہ من الانس، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ رب ہمارے، ہم سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور آخر کار ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا، یعنی قیامت کا دن۔ قال النار مثواکم، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے سوائے جو اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، ان کی کرتوتوں کے سبب، ان کے ان اعمال، ان کی اس کمائی کے سبب جو انہوں نے کی تھی۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، بڑی درد والی آیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو کہے گا، اے معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں خبردار کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی اس ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف خود آج ہم گواہ ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکہ دیا دنیاوی زندگی کی چمک دمک نے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکہ دیا دنیاوی زندگی نے، یعنی دنیاوی زندگی کی زیب و زینت نے، چمک دمک نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے گواہی دی خود اپنے خلاف، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، بے شک وہ ناشکرے تھے، وہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ بات تو ان کے سامنے آئی تھی پوری وضاحت کے ساتھ، ان کے دلوں نے بھی تسلیم کی تھی، لیکن وہی انکار کرنے والے تھے، وہی ناشکرے تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر آتے رہے اور جو کتابیں نازل ہوتی رہیں، تو اس لیے کہ تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ مہلک القریٰ، کہ وہ بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا بستیوں کو ہلاک کر دے، لیکن مراد کیا ہے؟ بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دے بظلم، ناحق، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور ان کے رہنے والے غافل ہو۔ وہی جو ہم پڑھ کے آئے، گواہی اللہ کے حضور، گواہی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی مانگنا کہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا، اور پھر اللہ کو گواہ بنا کہ اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہا، یہ گواہی دے رہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ ایک رسول بھی جب پہلے دن آتا ہے، اسی دن قوم پر عذاب نہیں آ جاتا، موقع دیا جاتا ہے۔ قوم کا مینٹل لیول ویری کرتا ہے، حالات ویری کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 950 سال تک ایک قوم کی سمجھ میں بات نہ آئے۔ اللہ کو تو پتا ہے نا کہ یہ بغیر سمجھے انکار کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ جب قوم بحیثیت مجموعی جان بوجھ کر انکار کر دے، بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، کوئی شک باقی نہ رہے، پھر بھی وہ انکار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیجتا ہے۔ اور جب تک کوئی رسول نہیں آتا کسی قوم کے اندر جو بات کو کرسٹل کلیئر کر دے، یعنی جہاں تک حق بات کا تعلق ہے، وہ تو ہر انسان کو اپنے لوح قلب پر لکھی ہوئی ملتی ہے، سچائی، دیانتداری،
دوسروں کے حقوق کا تحفظ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو نہ کسی استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ والدین سے پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تو لوح قلب پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس پر بھی انسان کو آخرت میں تو جواب دہی ہوگی، لیکن دنیا میں عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کوئی رسول مبعوث نہ کرتے اور وہ ان پر آ کر ان کی زبان میں بات کرتے ہوئے پوری طرح اتمام حجت نہ کرتے۔ تو ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم، اور نہیں تھا تیرا رب کہ ناحق کسی بستی کو ہلاک کر دیتا، وَأَهْلُهَا غافلون، اس حال میں کہ اس بستی کے رہنے والوں کو صحیح طرح خبر معلوم نہ ہو، بات پوری طرح معلوم نہ ہو، وہ غافل ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور لوگوں کے عملوں کے مطابق ان کے لیے درجات ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب لوگوں سے غافل نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور پھر ریپلیس کر دے، تمہارے بعد لے آئے ما یشاء، جن کو چاہے، جس کو چاہے، کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا تھا کسی اور قوم کی جگہ پر، یعنی ہمارے آباء و اجداد پہلے وہ بستے تھے اس زمین پر، وہ چلے گئے تو ہم آ گئے، جب اللہ چاہے گا ہمیں ہٹا دے گا، اوروں کو لے آئے گا۔ تو انسان جو ہے ہمیشہ اس زمین پر رہنے والا نہیں ہے۔ انما توعدون لآت، اے کافرو، جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو، جو کچھ تم مانگ رہے ہو، یعنی عذاب اللہ کا، لآت، آ کر رہے گا، وما انتم بمعجزین، اور جب آ جائے گا تو تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہو اے میری قوم کے لوگو، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کیے چلے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کرتا رہتا ہوں، فسوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کس کا تھا آخری گھر، یعنی آخرت کس کا ٹھکانہ تھی، عاقبت میں اچھا گھر، امن کا مقام کس کو ملنے والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کھیتی میں سے اگایا اور اپنے مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر دیا، فقالوا، اور کہنے لگے، ھذا للہ بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، وھذا لشرکائنا، اور یہ جو ہے ہمارے شریکوں کے لیے ہے، نہیں اللہ کو بھی رشوت دیتے تھے اور اپنے شریکوں کو بھی بتوں کے نام پر بھی کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، اور اگر کبھی فصل کم ہوئی یا کاروبار مندہ رہا تو جو بتوں کا حصہ تھا وہ تو اللہ کو کبھی نہیں دیتے تھے، اور اللہ کا حصہ وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا فهو یصل الی شرکائہم، تو اس کو ضرورت پڑنے پر شریکوں کو دے دیتے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، اور یہ وہ حرکت ہے کہ جو ہم سے بھی سرزد ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، بال بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اور کچھ عیاشی بھی کرتا ہے، لیوش زندگی بھی بسر کرتا ہے، اور اللہ کے نام پر بھی کچھ دیتا ہے۔ جب حالات ذرا خراب ہوتے ہیں، نہ تو اپنی جو دنیاوی ضروریات ہیں ان میں کوئی کمی کرتا ہے، بلکہ سو مچ سو کہ اپنی جو لیوش لائف ہے اس کو بھی کم نہیں کرتا۔ سارا نزلہ کہاں گرتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر دیتا ہے فوراً درخواست دیتا ہے، اگر کسی تنظیم کسی تحریک کے اندر ہے اور وہاں منتھلی کنٹریبیوشن کرتا ہے تو فوراً درخواست دیتا ہے کہ مجھے اس مہینے اس سے ایگزمپٹ کر دیا جائے، یا اگر ویسے اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس میں فوراً جو ہے اس کو روک لیتا ہے، لیکن باقی اپنی جو بھی باقیوں کے حصے ہیں، بال بچوں کے حصے اور اپنی تعیشات کے حصے، لیوش لائف کا حصہ، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتا۔
پھر پڑھیے گا آیت کو، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے اللہ کا حصہ، بزومہم اپنے زوم کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ رہا ہمارے شریکوں کا حصہ، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شریکوں کا حصہ ہے وہ کبھی اللہ کی طرف نہیں جائے گا، وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور جو اللہ کا حصہ ہے فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ تو وہ چلا جائے گا شریکوں کی طرف۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بڑے غلط فیصلے، بہت برے فیصلے ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں بڑے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں وہ لوگ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح ہم نے پرکشش بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم اپنی اولاد کا قتل کرنا، شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا پرکشش بنا دیا ہے، یعنی اس جملے کے جو فاعل ہے وہ شرکاء ہیں۔ اسی طرح ہم نے پرکشش بنا دیا، میں نے غلط ترجمہ کر دیا تھا پہلے، اسی طرح پرکشش بنا دیا ان کے شریکوں نے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کا قتل کرنا، لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور ان کے لیے ان کے دین کو مشکوک بنا دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ تو انہیں بھی چھوڑیے اور جو جھوٹ وہ اللہ پر باندھ رہے ہیں انہیں بھی چھوڑیے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے، لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ اور اس کو نہیں کھائے گا مگر جو ہم چاہیں، بِزَعْمِهِمْ اپنے زوم کے مطابق، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، لا يطعمها الا من نشاء نہیں کھائے گا اس کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں، بِزَعْمِهِمْ اپنے زوم کے مطابق، وَأَنْعَامٌ اور کچھ چوپائے، حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا کہ ان کی پشتوں پر چڑھنا منع کر دیا گیا، یعنی ان پر سواری کرنا منع کر دیا گیا، وَأَنْعَامٌ اور کچھ چوپایوں کے بارے میں، لا يذکرون اسم اللہ علیہا کہ جن پر اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے نہیں لیا گیا، افتراء علیہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم ہم ان قریب ان کو بدلہ دیں گے، بما کانوا یفترون ان کے افتراء کا، وہ جھوٹ جو اللہ پر باندھتے رہے ہیں۔ یہ ایک حصے کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا، دوبارہ کر لیجیے اس کو۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يذكرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ اور کچھ جانوروں پر وہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم پس ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون ان کے افتراء کا، ان کے جھوٹ باندھنے کا جو وہ کر رہے ہیں۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اب کسی جانور کے بارے میں انہوں نے منت مان لی کہ کوئی بکری ہے یا کوئی اور بھیڑ ہے یا اونٹنی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، تو اس منت مان لی کہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس جانور کے، اس چوپائے کے، خالصۃ لذکورنا اس کو تو صرف مذکر کھا سکیں گے، مرد کھا سکیں گے، وہ محرم علی ازواجنا اور وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ مردہ ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء تو پھر عورتیں بھی کھا لیں گی اور مرد بھی کھا لیں گے، وہ سب شریک ہوں گے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ڈھکوسلوں کی سزا ان کو دے گا، انہو حکیم علیم بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم جن لوگوں نے اپنی اولاد کو سفہن بے وقوفی کے ساتھ قتل کیا، ناسمجھی میں قتل کیا، بغیر علم بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کیا تھا اس کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ افتراء علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے اوپر حرام کیا، قد ضلوا وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیے باغات معروشات، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے، یعنی جیسے انگور کی بیلیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے کہ جو اوپر چڑھائے نہیں گئے، والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہم وغیر متشابہ، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کی نعمتوں میں سے، اذا اثمرا، جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب پھل توڑنے کا وقت آئے، پھل توڑنے کے دن، فصل کاٹنے کے دن اللہ کا حق بھی ادا کرو۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، بے جا نہ اڑاؤ، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے زیادہ لگانے والوں کو، کھانے والوں کو، اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے بوجھ اٹھا کر چلنے والے بھی ہیں، اور فرش کے ساتھ لگے ہوئے یعنی پیٹ کے بل چلنے والے بھی ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نوٹ کرتے جائیے شیطان کے بارے میں قرآن مجید کس طرح بار بار توجہ دلاتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم وہ تفصیل کے ساتھ، سب سے زیادہ تفصیل قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کی سورہ اعراف میں آئی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی وہ آیات پڑھیں گے، اللہ کو منظور ہوا تو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جوڑے ہیں، من الضان اثنین، بھیڑوں میں سے 2 والماعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2 یعنی مذکر و مؤنث۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کہو کہ کیا اللہ نے اس کے مذکروں کو حرام کیا ہے یا اس کی مؤنثوں کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کی مؤنثوں کے پیٹوں میں جو لپٹ رہا ہے اس کو حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم، بتاؤ مجھے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اسی طرح اللہ نے اونٹوں کے جوڑے جوڑے بھی اور گایوں کے جوڑے جوڑے بھی پیدا کیے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان کے مذکروں کو حرام کیا ہے یا ان کے مؤنثوں کو، یا وہ بچے کے جو ان کی مؤنثوں کے پیٹوں میں لپٹے ہوئے ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی کہ وہ تم پر حرام ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کہے، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی دلیل اور علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب کرنے والا نہیں ہے۔ قل لا اجد ما فی اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا، کہو کہ میں نہیں پاتا
میری طرف جو وحی کیا گیا ہے اس میں کیا نہیں پاتا؟ محرمن، کسی چیز کو حرام، علی طائمن، کسی کھانے والے پر، یطعمہ کو جس کو وہ کھائے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، بے شک یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، او فسقا، یا گناہ کی چیزیں ہیں، اہل لغیر اللہ، انہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ، بے شک ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جائے، وہ ناپاک ہے اور نافرمانی کی بات ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو حالت اضطرار میں ہو، یعنی جس کی جان نکل رہی ہو، اسے کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ غیر باغ ولا عاد، اس کے دل میں نہ بغاوت ہو اللہ کے احکام کے خلاف اور نہ حد سے بڑھنا ہو، یعنی جس حد تک جان بچ سکے، ایک لقمے سے جان بچتی ہے تو بس ایک ہی لقمہ کھانے کی اجازت ہے، دوسرا لقمہ کھانے کی اجازت ہے۔ فلا اسم علی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہے اس سے یہ کہ شاید ایسا کرنا جو ہے یہ کوئی عظیمت کی بات ہے اور بالکل لازم اور فرض ہے۔ اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ لازم اور فرض نہیں، بلکہ مطلقاً مباح بھی نہیں، صرف اس کی اجازت ہے خاص حالت میں، اور کیونکہ وہ بہرحال اس کے باوجود اس حال میں بھی وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، برائی کا کام ہے، لہذا فوراً فرمایا فإن ربک غفور الرحیم، بس بے شک تیرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے تمام وہ جانور کے جو ناخن رکھتے ہیں حرام کر دیے۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومها الا ما حملت ظہورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان کی چربی کو حرام کر دیا، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یا ان کی اوجڑی کے ساتھ لگی ہوئی ہو، یا وہ چربی کہ جو ان کی ہڈی کے ساتھ مکس ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی بغاوت کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہیے کہ بے شک تمہارا رب، تو کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مگر اس کا عذاب گناہ گاروں سے ٹلنے کا نہیں ہے، یعنی اس کی رحمت وسیع ہے، لیکن اس کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے باغی جو ہیں وہ بھی اس کی رحمت کے سائے میں آئیں گے، ہرگز نہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اب یہ وہی جو کٹ حجتی آج بھی کہی جاتی ہے کہ اچھا اگر اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو پھر اللہ نے گویا ہم نہیں چاہا کہ ہم نیک ہوتے، اللہ نے نہیں چاہا کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اب یہی وقت حجتی ہے۔ کوئی عام طور پر جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کو سقراط سمجھتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور بڑے انٹلیکچوئل ہیں، تو اپنے انٹلیکٹ کا روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی نیا انٹلیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ سب باتیں قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور سے ایک راؤنڈ قرآن مجید کا دیکھیں گے تو سارے اعتراضات جو دین پر وارد کیے جاتے ہیں، وہ سارے نقطے کے جو بڑے نکال کے لوگ آتے ہیں، ان سب کو قرآن مجید میں ڈسکس بھی کیا گیا ہے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کی نفی بھی کی گئی۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہ، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح تم سے پہلے بھی، ان سے پہلے بھی لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا تھا، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، اگر ہے تو نکال کے لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف خیال کی پیروی کرتے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور بے شک تم اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہیے کہ حجت غالب، حجت عظمیٰ تو اللہ ہی کی ہے،
فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے۔ قل ہلم شہداءکم، کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہی دے دے کہ ہاں واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی تھیں یا اس کو حرام کیا تھا۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیے، ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، اور مت پیروی کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اللہ کے برابر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم، ان سے کہیے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ نے سب سے پہلے شرک کو حرام کیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی عقوق الوالدین کو حرام کیا ہے۔ عقوق جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے عقوق الوالدین، لیکن عقوق کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نا آگ کر دینا، آگ کر دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنے سے کاٹ دینا، جدا کر دینا، بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ تو والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا حرام ہے، اور حقوق الوالدین کا مطلب والدین کی نافرمانی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ بات تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی سورہ لقمان میں جا کر، ایک اشارہ آئے گا ابھی دو ہی روز میں انشاءاللہ سورہ توبہ میں جا کر، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کی تمام ضرورتوں کو فراہم کرنا لازم ہے ایک بیٹے پر، لیکن ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، احسان کی روش اختیار کرنے کا، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہارے بھی رازق ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر تو انسان اپنے آپ کو اپنی اولاد کا رازق سمجھے گا تو پریشانی ہوگی، اور پھر حساب کتاب لگانے بیٹھے گا کہ اتنے میرے بچے ہیں، اتنے میرے وسائل ہیں، اتنی میری سیلری ہے، اتنے میرے ریسورسز ہیں، تو لہٰذا اب جمع تفریق کا نتیجہ کیا نکلا کہ حساب ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، لہٰذا بچوں کو قتل کرو، یا بچوں کو اوائڈ کرو اس لیے کہ حساب کتاب میں ٹھیک نہیں بیٹھ رہے، یا اگر کوئی بچہ آنے والا ہے تو اس کو ابارٹ کرو، کیوں؟ حساب کتاب ٹھیک نہیں بیٹھ رہا۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ جو مجھے رزق دے رہا ہے وہی میرے بچوں کو بھی رزق دے رہا ہے، میں اپنے بچوں کا رازق نہیں ہوں، تو معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو ایک جملے کے اندر کہہ دیا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاہم، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور خود ان کے بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے۔ بے حیائی کے کام ویری آبویس کہ جنسی جو بھی جرائم ہیں ان کے لیے لفظ ہے بے حیائی کی باتیں، فاحشہ، فواحش، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ بے حیائی کی باتیں ظاہراً ہو یا پوشیدہ ہو۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پورے قرآن مجید میں شاید آپ کا، میں نے کبھی تک نہیں کوئی ڈھونڈ سکا کوئی ایسی آیت جس میں منع کیا گیا ہو، صاف کہا گیا کہ زنا نہ کرو، اس کے مقابلے میں کیا کہا گیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے، ایسا قبیح عمل ہے کہ جب انسان ایک حد سے آگے چلا جائے تو پھر تو انسان کے بس میں رہتا ہی نہیں ہے، پھر کہنا ہی بیکار ہے کہ نہ کرو۔ لہذا لاجیکل بات کیا ہے کہ اسے پرے روکا جائے کہ اس سے قریب نہ جاؤ، قریب جاؤ گے تو پھر تو تم اپنے کنٹرول میں نہیں رہو گے۔ تو ولا تقربوا الزنا، یہاں بھی الفاظ آ رہے ہیں ولا تقربوا الفواحش، اور فواحش کے دیکھیں باقی جگہ براہ راست آ رہا ہے کہ لا تقتلوا، لا تشرکوا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا تزنوا، نہیں، اسلوب بدل گیا، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ ان میں سے جو ظاہر ہے وہ یا ان میں سے جو چھپی ہوئی ہیں وہ۔
ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عاقل بن جاؤ، عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اسی طریقے سے جو بہت عمدہ ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم مکلف نہیں بنائیں گے کسی شخص کو، ہم اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے کسی شخص کو، ہم جواب دہی نہیں کریں گے کسی شخص کی، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کے حالات جن کے اندر وہ ہے، اس کی سمجھ جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے۔ جتنا زیادہ دیا ہے اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ اگر انسان کے تمام جو بھی اللہ کی نعمتیں انسان پر ہیں، مالی، ذہنی، قلبی، ان سب کے کوئی یونٹ جو ہیں وہ ایک قسم کے بنا لیے جائیں تو یوں سمجھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے 1000 یونٹ عطا کیے ہیں تو اللہ اسے 1000 کا حساب لے گا، اس سے 1001 کا حساب نہیں مانگا جائے گا۔ جس کو 100 یونٹ دیے ہیں اسے 100 کا حساب لیا جائے گا۔ مال کا بھی حساب ہوگا، سمجھ بوجھ کا بھی حساب ہوگا، عقل و دانش کا بھی حساب ہوگا۔ پھر یہ کہ جن حالات میں بھیجا گیا، کسی کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تو اس پر احسان اضافی ہو گیا، نعمت اضافی مل گئی تو حساب بھی سخت ہوگا۔ کسی کو کسی کافر گھرانے میں پیدا کر دیا تو اب مشکل ہو گیا اس کے لیے دین کی پر عمل کرنا، دین کی طرف آنا، اتنا ہی اسے الاؤنس دے دیا جائے گا۔ کسی کو دیندار گھرانے میں پیدا کر دیا اس کا حساب سخت ہوگا، کسی کو بے دین اور سیکولر گھرانے میں پیدا کر دیا تو اس کا حساب نرم ہوگا۔ تو جتنا دیا ہے اتنے کا حساب ہوگا، تھوڑا دے کر زیادہ کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں حساب لیں گے، ہم نہیں مکلف بنائیں گے، ہم نہیں اکاؤنٹیبل بنائیں گے، ہم نہیں جواب دہی کریں گے کسی شخص کی، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ قرابت دار ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور وعدے کا ایفا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور دیکھو یہ رہا میرا راستہ، میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کا اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ پھر جو نوٹ کیجئے گا کہ جیسے اندھیرے کئی اور روشنی ایک، ایسے ہی صراط مستقیم ایک واحد کے صیغے میں آئے گا، اور باقی سبل بہت سے راستے، یعنی صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو ان پر چل کر تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تو یہ رہی وہ بات جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، تماماً اس پر نعمت پوری کرتے ہوئے، علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، تماماً پھر ہم نے موسیٰ پر کتاب عطا فرمائی، نعمت، تاکہ ہم اس پر نعمت پوری کر دیں، تاکہ ہم نعمت کو پورا کر دیں، علی الذی احسن کل احسن، ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے بڑی عمدگی سے کام کیا، احسان کی روش اختیار کی، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل کرتے ہوئے نازل فرمائی ہر ایک شے کی، وہدی ورحمۃ، اور اس کو ہدایت اور رحمت بنایا، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین حاصل کر لیں، اس کو مان لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ،
اور یہ رہی وہ کتاب انزلنا ہو جو ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارکن مبارک بنا کر، فتبعوہ تو اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا مبادہ کل کو تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین، بے شک کتاب نازل کی گئی، ان تقولوا انما انزل الکتاب مبادہ تم یہ کہو کہ بے شک کتاب نازل کی گئی علی طائفتین من قبلنا، کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر یعنی یہود اور نصارہ پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ کہ بے شک ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یعنی ہم تو امیین میں سے ہیں۔ او تقولوا یا تم یہ کہو کل کو، لو انا انزل علینا الکتاب کہ ہم پر کوئی کتاب نازل کیوں نہیں ہوئی، لکنا اہدی منہم کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، لہذا اب جان لو کہ تم پر اللہ کی کتاب نازل ہو گئی ہے مکے والو، فقد جاءکم بینۃ من ربکم تو لو آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بینہ، ایک واضح دلیل، ایک واضح کتاب، وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ تو اس سے ظالم اور کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا اور اس سے لوگوں کو پھیرے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون تو وہ لوگ کہ جو اللہ کی ہماری آیات سے لوگوں کو پھیرتے ہیں، ہم ان قریب انہیں بدلہ دیں گے ان کے اس پھیرنے کے باعث سخت ترین عذاب کا۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ ان پر نازل ہو فرشتے یا ان کا رب آئے ان کے پاس، او یاتی بعض آیات ربک یا ان کے پاس ان کے رب کی بعض آیات آئیں۔ کل تفصیل آئی تھی نا ان کی کہ وہ تقاضے جو تھے ان کے کہ خود اللہ آئے، اب اس پہ ایک اور تقاضے کا بھی یہاں پر اضافہ کر دیا کہ یا رب خود آئے یا ہماری آنکھوں کے سامنے ایک فرشتہ ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے آپ کے پاس آئے، کتاب ڈیلیور کرے چلا جائے، ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا ہماری آنکھوں کے سامنے آپ خالی ہاتھ اوپر جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے، واپس آپ آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو، ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں، اب یہ ایک ایک کر کے باتیں گنوائی جائیں گی۔ هل ينظرون الا تاتيهم الملائکۃ کیا وہ منتظر ہیں کہ ان پر فرشتے اتریں، او یاتی ربک یا ان کا رب آئے، او یاتی بعض آیات ربک یا ان کے رب کی بعض نشانیاں آئیں، یوم تاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آئیں گی ان کے رب کی بعض نشانیاں، تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها تو اس دن کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ یاد آیا نا آپ کو کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، اللہ کی نشانی آئی، فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی، لا ينفع نفسا کسی نفس کو فائدہ نہ دے گا ایمانها اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل اس لیے کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا یا وہ اس دن کمائی کرے اپنے ایمان کے ساتھ خیر کی، اس کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ قل انتظروا کہو کہ منتظر رہو، انا منتظرون ہم سب بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کے حصے بکھرے کیے، وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، کسی نے دین کی ایک بات کو پکڑ لیا، کسی نے دین کی دوسری بات کو پکڑ لیا، کسی نے صرف بدعات کی رد کو اپنا مقصد بنایا اور باقی سارا دین جو ہے پسے پشت ڈال دیا، اور کسی نے حب رسول کو اپنا مقصد بنایا اور باقی دین پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ بدعات کا رد بھی دین کا جز ہے، حب رسول بھی دین کا جز ہے، اقامت دین بھی دین کا جز ہے۔ تو مطلوب کیا تھا کہ پورے کے پورے دین کو ان ٹوٹیلٹی ان ون پیس لیتے، وہ تو لیا نہیں، بلکہ کسی نے ایک حصہ لیا، کسی نے دوسرا حصہ لیا، کسی نے تیسرا لیا، اور جدا جدا ہو کر اپنے اپنے حصہ لے کر بیٹھ گئے اور دین کو تقسیم کر دیا۔ ان الذین فرقوا دینہم وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کیا، یہاں لفظ تفرقہ نہیں ہے، تفرقہ ہوتا ہے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ ہے فرقوا باب تفعیل سے، جنہوں نے
اپنے دین کو تقسیم کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور دین کے حصے بکھرے بن کے کر کے وہ خود گروہ گروہ ہو گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي شَيْءٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے. You have nothing to do with them. انما امرهم الى اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر ان قریب پھر وہ انہیں بتلا دے گا، پھر وہ انہیں جتلا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں.